نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ میں اپنے جیتے جی آپ کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو آپ کی خالہ زاد کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ بیٹا یہی تو عمر ہے شادی کرنے کی، اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ اپنے بابا کے لیے پلیز ذرا سوچو اس بارے میں۔ میں بھی ڈیڈ کی باتوں سے پریشان ہو گئی۔ تب اگلی زندگی کی فکر ہوئی کہ اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ایسے میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بابا کو کسی صورت میں بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بابا نے مجھے پیار سے گلے سے لگا لیا۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، مقررہ دن بھی آ گیا۔ ہم رات کے وقت کزن کی مہندی میں گئے۔ بہت خوبصورت سجاوٹ تھی، دیکھ کے میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، رنگ برنگی روشنیاں تھیں، تو سارا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں تو سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کچھ ڈیڈ لندن سے میرے لیے خوبصورت ڈریس لے کر آئے تھے، اتنا خوبصورت تھا کہ سب پوچھ رہے تھے کہ ڈریس کہاں سے لیا ہے، بڑا ہی جچ رہا ہے۔ نانو بول رہی تھی کوئی اور پہنتا تو وہ خوبصورت لگتا، لیکن مہک کے جسم سے لگ کے ڈریس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے۔ میں نے بھی مغرور انداز میں بول دیا کہ آفیسر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تب سب ہنسنے لگ گئے۔ میں نے نانو کو پیار سے جپھی دی، تب نانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ موم کو یاد کرنے لگ گئی۔ کاش آج تیری ماں ہوتی، تجھے دیکھ کے کتنا خوش ہوتی۔ نانو، میں ہوں نا موم کی جگہ، تو ان کے حصے کا پیار بھی مجھے دے دیں، آپ کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ پھر نانو نے بولا میری کی شادی ہو رہی ہے، اب اگلا نمبر میری نواسی مہک کا ہے۔ میں نے نہایت معصومیت سے کہا نانو مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ نانو نے پیار سے کہا بیبی شادی تو ایک نہ ایک دن ضرور ہونی ہے۔ میں نے پیار سے کہا نانو میں بالکل چھوٹی سی بیبی ہوں، میں کیسے شادی کروں گی؟ ابھی بیبی چھوٹا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ ابھی میری شادی کی عمر ہی کہاں ہے نانو۔ میری خوشی میں سب خوش ہو گئے تھے، لیکن کیسے بتاتی سب کو کہ مجھے کون سی لت لگ چکی تھی، اور کون کرے گا مجھ سے شادی؟ ایک ایسی لڑکی جو ہر رات ایک نیا مرد چاہتی ہے۔ انہی خیالوں میں گم تھی۔ اچانک میری ٹکر ایک پینٹ کوٹ پہنے لڑکے سے ہوئی۔ پہلے تو بہت غصہ آیا مجھے، لیکن جب اس کے چہرے پہ نظر ٹکی تو اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ جسم بے جان سا ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر سانسوں میں روانی سی آ گئی، روح کو جیسے غذا مل گئی، جیسے برسوں کا انتظار ختم ہونے کو تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی اسے کسی نے آواز دی فراز ذرا یہاں کر چیک کرو سجاوٹ کیسی ہے۔ اس انجان آواز سے پتہ چلا کہ اس لڑکے کا نام فراز تھا۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ میں بے جان سی اسے تکتی رہ گئی۔ وہ جا چکا تھا، میری نظر اسے تلاش کر رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت میں اس انسان کو پانا چاہتی تھی۔ میرے جسم میں ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ آج تک ایسا حال تو کبھی نہ ہوا تھا۔ اتنی بے چینی، بار بار اسے ٹکرانے والا خیال آ رہا تھا، اور دل کی دھڑکن اتنی زور سے دھڑک رہی تھی 120 تک چلی گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ لیکن میں حیران تھی کہ اس لڑکے نے مجھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ جو بھی لڑکا مجھے دیکھتا وہ بار بار دیکھتا، لیکن فراز اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ شاید کسی میرج بیورو سے آیا تھا۔ وہ سجاوٹ کا کام خود سنبھال رہا تھا۔ وہ اس شادی میں سجاوٹ کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ کپڑوں سے تو بہت ہی پڑھا لکھا لگ رہا تھا، لیکن شاید حالات کی مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہا تھا۔ مجھے سن کے دکھ ہوا، اتنا خوبصورت لڑکا، میں جان بوجھ کے اس کے قریب قریب جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، جس سے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ سونا تھا۔ اس کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ ہی نہ دی، جس کی وجہ سے اسے پانی کی جستجو اور بڑھ گئی۔ مہری کی شادی ہو چکی تھی، وہ رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ ڈیڈ نے بولا بیبی اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے، لیکن میں نے بولا ڈیڈ مجھے کل تک نانو کے پاس رکنا ہے۔
ڈیڈ کو کل بیرون ملک جانا تھا، وہ چلے گئے اور مجھے کہہ دیا کہ کل ڈرائیور کے ساتھ آ جانا۔ میں تو فراز کے لیے رکی تھی کہ اس کے بارے میں جان سکوں۔ سروینٹ ساری سجاوٹ اتار چکے تھے اگلے دن، مگر فراز نہ آیا تھا، نہ ہی مجھے دکھائی دیا۔ میں تو اس کے لیے رکی تھی تاکہ اس کا نمبر لے سکوں اور اس سے کے آگے بات بڑھا سکوں کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں، اور پہلے ہی نظر میں اس نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ لیکن وہ آیا ہی نہیں تھا۔ البتہ میں نے ایک لڑکے سے اس کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بوس کا دوست ہے، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے حالات بہت ہی خراب ہو گئے اور اب خود اس طرح کے کام کر رہا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح امیر سے غریب ہو کے فراز اتنی مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ملے گا کہاں؟ میں نے اس لڑکے کے آفس کا نمبر لے لیا اور گھر چلی آئی۔ مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ میرے ساتھ ٹکرایا۔ گھر آئی تو ڈیڈ جا چکے تھے۔ میں بہت ہی پریشان تھی، فراز کے خیالوں میں گم تھی۔ کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی کی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اسی کا خیال تھا۔ آج کچھ کرنے کا دل نہ تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بس ذہن میں بار بار فراز کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اس کے آفس میں کال کی تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ فکر مند اور پریشان ہو گئی۔ 3-4 دن گھر سے نکلی بھی نہیں تھی، اس لیے وقت گزر رہا تھا اسی کے خیالوں میں، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں گھر سے باہر نکلی، روڈ پر ٹریفک رکی تھی، میں بھی گاڑیوں کے چلنے کا انتظار کرنے لگی اور رک گئی۔ میرے ساتھ ایک بائک آ کر رکی، اچانک میری نظر پڑی اور چونک گئی کیونکہ وہ فراز تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں اس کی طرف بڑھی تھی کہ ٹریفک چل پڑی اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں کلب گئی، لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں وہاں سے بس شراب پیے بنا ہی لوٹ آئی۔ دوستوں کو ملنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ڈیڈ واپس آ چکے تھے۔ میں بہت پریشان تھی کہ اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میرا بہت ہی نازک مزاج تھا، جب بھی کوئی ٹینشن لیتی، پریشان ہوتی، مجھے بخار ہو جاتا۔ اس دفعہ بھی ایسا ہوا کہ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ ڈیڈ نے خوب دیکھ بھال کی۔ ڈیڈ میری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ ڈیڈ مجھے بتا رہے تھے کہ آفس میں ایک لڑکا آیا ہے، بہت ہی قابل ہے۔ میں تو فراز کے خیالوں میں گم تھی، ڈیڈ کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ ڈیڈ نے بتایا اس لڑکے کا نام فراز ہے۔ میں چونکی، فراز! ڈیڈ بتا رہے تھے کہ بہت ہی قابل بچہ ہے۔ میں چونکی فراز ہے، میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ وہی فراز نہ ہو۔ ڈیڈ نے بولا میری کی شادی کی تیاریاں بھی ہو گئی ہیں ختم، اور اب وہ میری شادی کی تیاریاں کرنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا اس لڑکے نے میری کی شادی میں ساری تیاریاں کروائے تھے۔ میری تلاش ختم ہوئی۔ بابا بتا رہے تھے وہ ایک امیر خاندان کا بچہ ہے، بس اس کے باپ کی ڈیتھ کے بعد حالات کچھ ناسازگار ہو گئے۔ اسے دیکھ کے میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا اور بالکل فراز جیسا ہوتا۔ ڈیڈ نے مجھے میڈیسن دی اور ریسٹ کا بول کر وہ خود جا چکے تھے۔ میں بہت ہی خوش تھی، جیسے در بدر ڈھونڈ رہی تھی، وہ اتنا میرے پاس تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ڈیڈ کے ساتھ آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیڈ نے بولا بیبی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ ریسٹ کرو۔ میں نے ضد کی بابا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے اور ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ اگلے ہی دن جلدی اٹھ کے تیار ہوئی اور بابا کے ساتھ آفس میں چلے گئی۔ پورا سٹاف مجھے دیکھ کے خوش ہوا، لیکن میری نظر تو فراز کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ ڈیڈ ایک میٹنگ میں بیزی ہو گئے اور اچانک مجھے فراز کا آفس نظر آ گیا اور میں بے قرار ہو کے اس کے پاس چلی گئی اور اس کو بتایا اپنی بے قراری کا حال کہ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ آپ باس کی بیٹی ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی چکر نہیں چلانا چاہتا، سوری میم۔
اور وہ وہاں سے چلا گیا اور میں بے ساختہ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے مجھے انکار کیا ہے۔ میں دل میں فیصلہ کیا کہ اب کبھی بھی اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ خود کو گھر میں قید کر لیا اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے فراز دے دے، دنیا کی ہر خوشی لے لے لیکن مجھے فراز دے دے۔ اب تو میں نے ہر برائی بھی چھوڑ دی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ ڈیڈ بھی حیران تھے کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے خود کو بالکل تبدیل کر دیا تھا، بالکل بدل دیا تھا، بس اس شخص کے لیے، لیکن اس کو ذرا بھی میرا خیال نہیں تھا۔ میں یہ سوچتی تھی اکثر۔ ایک دن اچانک ڈیڈ نے فراز کا ذکر کیا۔ انہوں نے فراز کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہر صورت میں چاہے میرا دل ہو یا نہ ہو وہ میری شادی فراز کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ جو دعا میں نے مانگ رہی تھی وہ شاید خدا نے سن لی تھی۔ میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب وہ تن من سے میرا ہونے جا رہا تھا۔ فوراً سجدہ شکرانہ ادا کیا۔ آخر کار وہ دن آ چکا تھا جس دن میرا نکاح فراز کے ساتھ ہو گیا۔ ڈیڈ بہت خوش تھے، نانو فل فیملی خوش تھی کہ آج مہک کی شادی ہو رہی ہے۔ ڈیڈ نے فراز اور مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کے بعد ڈیڈ کو بزنس کے سلسلے میں کسی بیرون ملک جانا تھا اور ساری فیملی بھی اپنے گھروں میں جا چکی تھی۔ بس گھر میں اور فراز بالکل اکیلے تھے۔ میرے کمرے کو بہت خوبصورت انداز سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، پھولوں سے سجایا گیا تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں دلہن بنی سجی سنوری اپنے فراز کے لیے بیڈ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فراز آیا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا ادھر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ فراز تو مجھے پسند بھی نہیں کرتا تھا، کہیں ڈیڈ نے مجبور نہ کیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں فراز کو چھوڑ دوں گی، اس کی مرضی کے بنا میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی فراز کے ساتھ، جس کے لیے میں خود پاک صاف ہو چکی تھی۔ ہر گناہ، ہر برائی سے منہ موڑ لیا تھا۔ دلہن بنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ فراز کی آواز آئی، السلام علیکم، جس کی وجہ سے میں اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ میں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، اور پھر چپ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی بہت ہی کنفیوز تھی، فراز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اوپر بوسہ دیا اور کہا کہ میں پہلی نظر میں ہی اس کو پسند آ گئی تھی، وہ میرا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن میرا سٹیٹس بہت بڑا تھا اس لیے جان بوجھ کے وہ مجھ سے دور رہا۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ فراز نے جان بوجھ کے مجھے اتنا بے چین کیا، اس نے جان بوجھ کے مجھے اتنا بے چین کیا۔ فراز نے میرے منہ کے اوپر بوسہ دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے صاف کیے، اس نے کہا کہ تم تو میری جان ہو، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کے ڈیڈ سے بھی شادی کی بات میں نے خود ہی کی تھی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے صاف طریقے سے آپ سے شادی کی۔ یہ سن کے ڈیڈ بہت خوش ہوئے تھے آپ کے۔ فراز کی سانسوں کی گرمی نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اتنا خوبصورت اور ہینڈسم شوہر پا کے کوئی اور دل میں خیال ہی نہیں تھا۔ فراز نے لائٹ بند کر دی اور ہماری محبت کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے میرے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹوں کی مہر لگا دی، اس کی گرم سانسوں اور باہوں میں آ کر سب کچھ بول چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، اللہ کو اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ میں گناہوں میں ڈوب چکی تھی، میں نے سچے دل سے اپنے رب کو یاد کیا اور توبہ کی، تو اللہ پاک نے میری توبہ قبول کر لی اور مجھے انعام میں ایک خوبصورت شوہر سے نواز دیا، اور ایک ایسا شوہر اور ایک ایسا انعام دیا جس کی طلب میں نے خود کی تھی۔ میری زندگی بدل چکی تھی، میں اس بھنور سے نکل چکی تھی، اب میری کشتی کو کنارہ مل گیا، میری عمر بھر کے لیے پاک صاف ہو گئی اور مجھے میرے رب کا سہارا مل گیا، اس کے علاوہ فراز جیسا خوبصورت شوہر مجھے مل گیا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔